اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ اور کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ یقیناً ہم ہی نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، بلا شبہ اس میں یقیناً رحمت و نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیا 51۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اور کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ یقیناً ہم ہی نے آپ پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یعنی کیا میری اس کتاب کی سچائی کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ میں صبح شام اس کتاب کو پڑھ کر سناتا ہوں جو عظیم ہے، اور میں امی ہوں، لکھ پڑھ نہیں سکتا، اور تمہیں ایسی آیات پڑھ کر سناتا ہوں جو ہدایت اور نور ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا اور اسی کے مطابق لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی یعنی قرآن مجید ہے جو سب معجزوں سے بڑا معجزہ ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کیا، اس لیے مجھے امید ہے قیامت والے دن میرے ماننے والے دیگر نبیوں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بلا شبہ اس میں یقیناً رحمت و نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قرآن اس شخص کے لیے رحمت اور بھلائی ہے جو قرآن کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ یہ کتاب لامحدود بھلائیاں رکھتی ہے، یہ عقائد کی تطہیر کرتی ہے، قرآن قلب کا تزکیہ کرتا ہے، قرآن اخلاق کی تکمیل کرتا ہے، قرآن اسرار ربانی کو کھولتا ہے، قرآن کثیر علم رکھنے والی عظیم کتاب ہے جو عظیم نعمت ہے جو حق اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیا 52۔ قل، آپ کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں، کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا گواہ، وہ میری رسالت کو بھی خوب جانتا ہے اور تمہاری تکذیب کا بھی خوب علم رکھتا ہے، اس لیے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دلیل کے لیے کافی نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے، باطل سے مراد شرک ہے یعنی جن کا ایمان باطل پر ہے، وکفروا باللہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں جو حق ہے، اولئک، وہی ایسے برے فہم والے عقلی فساد میں مبتلا ہیں، ہم الخاسرون، وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان کا خسارہ یہ ہے انہوں نے ایمان کے بدلے کفر اور ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ رب العزت نے فرمایا، بس میں نے تمہیں شعلہ مارتی آگ سے ڈرا دیا ہے جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ سورۃ اللیل آیا 14 سے 16 تک۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلْيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا حالانکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ سورۃ العنکبوت آیا 53۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جھٹلاتے ہیں وہ جلد عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر ایک مدت مقررہ نہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے،
ان کے اعمال تو اس لائق ہیں کہ فوراً عذاب بھیج دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق ہر ایک کو مہلت دیتے ہیں۔ وَلْيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا حالانکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ وہ عذاب ان پر اچانک آیا تھا جو میدان بدر میں اترے، ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور مکہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جس کو کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو۔ ان پر عذاب ایسے آیا کہ انہیں شعور تک نہیں تھا۔ یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیا 54۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں۔ اس آیت میں عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے جو ان پر لا محالہ آ کر رہے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ جہنم کا عذاب ان سے ہٹایا نہیں جائے گا، وہ ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار کیا کہ تم عذاب کے لیے جلدی مانگتے ہو حالانکہ جہنم تمہیں گھیرے میں لے چکی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے ڈھانک لے گا، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چکھو اس کا مزہ جو کچھ تم کرتے تھے۔ سورۃ العنکبوت آیا 55۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے ڈھانک لے گا، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، جس دن عذاب یعنی آگ کی چادریں ان کے اوپر نیچے ہوں گی۔ رب العزت نے فرمایا وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھو اس کا مزہ جو کچھ تم کرتے تھے، یعنی شرک نافرمانی کے بدلے میں نامحدود عذاب ہوگا۔ رب العزت نے فرمایا جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، سخت دھکیلا جانا، یہ ہے وہ آگ جس سے تم جھٹلاتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورۃ طور آیا 13 سے 16۔ یوم یحسبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، چکھو آگ کا چھونا۔ سورۃ القمر آیا 48۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا لے جہنم سے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنا، حق حق نظر آئے اس پر جما دے، اور باطل باطل نظر آئے اسے دور فرما دے، اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک لے جا۔ آمین یا رب العالمین۔